میٹرو ٹائم نیوز پر آنے والی نئی نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ٹائم نیوز کے ساتھ میں ہوں سبیحہ بخاری، اور آج ہم اسپیشل پروگرام کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے۔ پاکستان کی لڑکھڑاتی ہوئی معیشت کے حوالے سے عام آدمی اس وقت بہت پریشان ہے۔ ہم ہر روز یہ باتیں سنتے ہیں کہ پاکستان بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے، ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، روپیہ گرتا جا رہا ہے۔ عام آدمی اس وقت اتنی مشکل میں ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، حکومت کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت افیکٹ کر رہی ہے پاکستان کی اکانومی کو۔ آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ ماہر معیشت اور بزنس مین بلال شیخ صاحب موجود ہیں، جو ہمیں اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان کی صورتحال کب ٹھیک ہونے جا رہی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ السلام علیکم بلال شیخ صاحب، بہت شکریہ آج آپ نے وقت دیا۔ بلال صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو کرائسس ہے، ہمارا اکنامک کرائسس ہے، یہ شروع کیسے ہوا اور یہ کب تک رہے گا؟ دیکھیں، اگر آپ پریزنٹ جو کرائسس کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایک مہینہ، 2 مہینہ یا 3 مہینے کا تو نہیں ہم کہہ سکتے۔ اس میں ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ مینلی یہ جو اکنامک کرائسس آیا ہے، اس میں اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو 50% جو زیادہ چینجز آئی ہیں وہ مارچ 2022 کو، جب رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے، تو اس کا اثرات بڑھتے بڑھتے اور وہ پوری دنیا کو اس نے لپیٹنے لے لیا، تو تب پتہ نہیں چلا کہ کتنی چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گی، اور آج تک کبھی اتنی فاسٹ اکنامک چینجز نہیں آئیں۔ اور پاکستان جو کہ پہلے ہی بہت ویک اکنامکس اور ویک گراؤنڈز پہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں، خاص طور پہ جب آپ ریسورسز کی بات کرتے ہو تو ڈالرز اینڈ فارن کرنسی ریزروز۔ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں، انٹرنل فیکٹرز اگر آپ بات کریں تو انٹرنل فیکٹرز میں سب سے زیادہ ظاہری بات ہے پاکستان میں حکومت بدل گئی۔ حکومت جب بدلی تو وہ تھوڑی سی ٹائمنگ خراب ہو گئی۔ جب ٹائمنگ خراب اس طرح ہوئی کہ ظاہری بات ہے ایک طرف دنیا میں کرائسس آیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے انٹرنل پولیٹیکل چینج آ جائے، سو اس کا ڈبل امپیکٹ آ گیا، اور ساتھ اکانومی جو تھی ہمارے کچھ تھوڑے بہت امپورٹس بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی تھیں، امپورٹس بڑھ گئی ہوئی تھیں تو وہ چیزیں ملٹیپلائی ہو گئیں۔ سو مطلب آپ کو میں اگر آج کا ہی دکھاؤں تو آج یہ اخبار میں چھپا ہوا ہے، انہوں نے کمپیریزن دیا ہوا ہے کہ ہم فائنینشیل ایئر 16، 17، 18، اب فائنینشیل ایئر 18 اگر آپ دیکھیں جو کلوز ہوا، اس وقت جو ڈیفیسٹ تھا جس کو ہم ڈالر کا ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ $19 بلین تھا، اور ویسے اگر آپ فائنینشیل ایئر 22 دیکھیں جو اس سال کلوز ہوا ہے جون میں تو $17 بلین تھا۔ 2018 جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت جو فائنینشیل ایئر کلوز ہوا انہوں نے انہیرٹ کیا، وراثت میں ان کو $19 ارب کا ڈیفیسٹ ملا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جس کو آسان الفاظ میں آپ ڈالر ڈیفیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ملا۔ اور اب جب وہ گئے، ویسے تو وہ مارچ میں چلے گئے، لیکن اگر آپ اپریل، مئی، جون بھی ڈال لیں کیونکہ اس کا افیکٹ 3 مہینے رہتا ہے، تو وہ 3 مہینے بھی اگر آپ ڈال لیتے ہیں جو کہ جون 30 جون کو کلوز ہوا فائنینشیل ایئر 22، سو وہ $17 بلین تھا۔ سو اب عام الفاظ میں تو یہ $2 ارب کم تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس وقت اتنا روپی ڈی ویلیو اسپیڈ سے نہیں ہوا، آلموسٹ تب بھی 50 روپے وہ گرا، 50-60 روپے، لیکن وہ تقریباً 12، 13، 14 مہینے میں ابھی جو گرا ہے، جو کہ سب حیران ہو رہے ہیں کہ 50-60 روپے وہ ودن 4 منتھس گر جانا، یہ سب سے زیادہ انہونی بات لگ رہی ہے۔ اور سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگین آپ کی جو باہر جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آپ کی جو ڈیلنگز ہوتی ہیں وہ افیکٹ ہو گئی ہیں، آپ کی جو انٹرنیشنل بینکس ہیں وہ آپ لوگوں کو اس وقت، میں ورڈ ٹرسٹ کا بھی یوز کر سکتا ہوں، ٹرسٹ نہیں کر رہے، لیکن ٹرسٹ سے زیادہ وہ انسرٹن ہے۔ وہ انسرٹنٹی اس وجہ سے ہے کہ حکومت، ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ہو سکتے ہیں، کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، اب آج مہینے بعد بھی ہو سکتے ہیں، ایکچوئل تو ہونے ہی ہونے ہیں اگست میں جا کے۔ تو جب یہ سچویشن ہو جاتی ہے تو کوئی بھی فارن انویسٹر یا جو بہت بڑے بینکس ہیں دنیا کے یا جو کنٹریز ہیں وہ پھر ریلکٹنٹ ہو جاتی ہیں، وہ ہچکچاتی ہیں
کسی بھی ملک کے ساتھ ایک انویسٹمنٹ کرنا جب ان کو ہو کہ یہ تو 1 سال بعد کوئی لاز بدل سکتے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ نہیں آ جائے گی، پارلیمنٹ اپنے لاز بنا سکتی ہے. بلال شیخ صاحب، جیسے ابھی ہم سمجھتے ہیں، عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ شاید ایک پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ الیکشنز کروائیں تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے گی پاکستان میں. تو لیکن ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے ایسے لگتا ہے کہ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی بھی آئے گی پاکستان میں. جی بالکل بالکل، میں ایگزیکٹلی وہی بات آپ نے کر دی کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا مطلب یہی ہے کہ 5 سال کے لیے گورنمنٹ پتہ ہو کہ کون سی 5 سال کس نے ملک کو چلانا ہے. ہمارے کیونکہ ہماری کوئی ڈیولپڈ اکانومی نہیں ہے. بہت سارے ملک ہیں دنیا کے جہاں پہ ہر 2 سال بعد الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی برٹن میں کرائسس آیا ہوا ہے، پچھلے 3 سال سے 2 دفعہ کرائسس آیا ہے پرائم منسٹر چینج ہونے کا. اٹلی میں پچھلے 5 سال میں 3 پرائم منسٹر چینج ہو گئے ہیں. ان کی ملک وہ ڈیولپڈ اکانومیز ہیں. ہماری اکانومی ابھی ڈیولپنگ ہے، تو یہاں پہ اسٹیبلٹی اور بھی چاہیے ہمیں. ہماری نو ڈاؤٹ ہماری بہت بڑا ادارہ جو ہمارا فوج کا ادارہ ہے، اس میں ہمیں چاہیے روڈ میپ کہ اگلے 3 سال کون لیڈ کرے گا، کون ملک کو، کیونکہ وہ ہماری انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں کی رکھوالی کرتے ہیں. سو وہ بہت ضروری ہے ہمارے جیسے ملکوں کے لیے ان 2 اداروں کا، پارلیمنٹ اور فوج کا اسٹیبلٹی آنا لانگ ٹرم 3 سے 5 سال پتہ ہونا چاہیے. ابھی ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے؟ نہیں، خدا نخواستہ اس طرح کی چیز نہیں ہے. لیکن اگر حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ آپ کے پھر وہ بزنسز اگر 50% پہ چل رہے ہوں، پہلے ہی تقریباً ساری بزنسز آہستہ آہستہ یہاں پہ 50% شٹ ڈاؤن میں چلے گئے اور اپنی 50% پروڈکشن کر پا رہے ہیں کیونکہ را مٹیریلز ہی نہیں ہیں. سو بالکل ایک واحد اگر کوئی ہے تو وہ ایکسپورٹرز کو فائدہ ہے. آپ کے ملک کو اوور آل نقصان اتنا ہو جائے گا کہ وہ خدا نخواستہ بینکرپسی نہیں ہوتی، اوور آل آپ کی اکانومی شرنک کر جائے گی. جب اکانومی شرنک کر جائے گا 50% پہ ملک چلا جائے گا آپ کی پروڈکشن وہ سو وہ بھی تو نقصان بہت زیادہ ہے. جب یہ گورنمنٹ آئی تو ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان سے ہم نے بہت زیادہ رابطے کیے کہ ہمیں وہاں سے کوئی ہیلپ مل جائے، لیکن وہاں سے ہمیں یہ سننے کو ملا کہ آپ پہلے IMF کی ڈیل ہو جائے تو اس کے بعد پھر تو IMF کے حوالے سے بھی یہ خبریں آ رہی تھیں کہ ہماری ہو گئی ہے ڈیل اور بہت مبارکبادیں دی جا رہی تھیں، لیکن وہ بھی ایک پراپر اناؤنسمنٹ نہیں کی جا سکی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں IMF جو ہے نا وہ تو اپنا ٹائم لیتا ہے. اس کا تو اگین پہلے وہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا اسٹاف لیول ایگریمنٹ کہہ لیں، وہ کرتے ہیں. وہ پھر ان کا ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ جو بھی اسکیجولڈ ہوتی ہے وہ یہی سننے میں آ رہا ہے کہ 25 اگست ہے وہ. سو وہ تو اس میں تو ٹائم لگتا ہے اور بائی دا ٹائم وہ بورڈ اگر اپروول دے دے سو جلدی بھی آ سکتے ہیں اس میں. اگر وہ دیکھیں کہ جی پاکستان کی واقعی حالات بہت خراب ہے. اور سو بات سر یہ ہے کہ وہ آپ کو تھوڑا سا جو $1.5 بلین یا $1 بلین مین تو یہ کہ ہمیں اسٹرکچرلی چینج کرنا ہے. جو ہم نے پہلے باتیں کی ہیں کہ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو اسٹرکچرلی اسٹرانگ کر لیتے. جو ہم بات کر رہے تھے کہ پولیٹیکل اینڈ انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی، جو آپ کے مین انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں اسٹیبلٹی آ جائے تو آپ ایز این اکانومی خود ہی سروائیو کر جائیں گے اور گرو کریں گے. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیے اگر ہم کمپیریزن کریں گے پچھلی گورنمنٹ میں اور اب جو نئی گورنمنٹ آئی ہے تو اس بہتر کون، کیونکہ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ یہ ریجیم چینج آپریشن اسی لیے ہوا ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے کچھ بھی، اور پاکستان جو ہے وہ کھڈے میں گر رہا ہے. یہ لفظ بہت استعمال ہو رہا تھا، جو ہماری اکانومی ہے وہ کھڈے میں گر رہا ہے. مارچ سے پہلے تو آپ اگر میں کمپیریزن کرنے کو بولوں کہ کون سی گورنمنٹ زیادہ اچھا پرفارم کر رہی تھی؟ نہیں دیکھیں یہ بڑا مشکل سا ہے جج کرنا. اگین وہی والی بات کہ پاکستان فرسٹ، ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے. لیکن آپ تو ماہر معیشت ہیں. جی تو اسی پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ہی سوچیں اور بہتر حل یہی ہے کہ جو ہے نا یہ بتانا کہ جی معیشت کون سی، اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے پوچھ لیں کہ تو 4 مہینے میں تو معیشت خراب ہی ہو گئی ہے. اور وہی جو ہم نے ساری پہلے باتیں کی ہیں کہ اس میں معیشت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے اور اس کی وجہ انٹرنلی ہے اور ایکسٹرنلی بہت آپ کے فیکٹرز کاؤنٹ کر رہے ہیں. انٹرنلی ہم نے اس کو حل کرنا ہے اسٹیبلٹی لا کے اور لانگ ٹرم پلان دے کے، اور اس کے لیے حل الیکشنز ہی ہے. بلال صاحب ابھی مفتاح اسماعیل کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو ڈالر ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا.
تو اس طرح کا آپ کچھ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی گورنمنٹ کی طرف سے تو ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ ابھی ارلی الیکشنز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، تو کوئی ایسے حالات نظر آ رہے ہیں کہ شاید اسٹیبلٹی آ جائے؟ میرے خیال سے اس سے زیادہ اب جو 4-5 مہینے میں اتنا خراب ہو رہا ہے سارا، اس سے زیادہ ظاہری بات ہے اس نے تھوڑا سا تو کم ہونا ہی ہے، لیکن خرابی تو پیدا ہو گئی ہے. اب یہ کہنا جی کہ خراب ہوگی چیز تو اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، وہ بھی غلط ہے. اکانومی میں، بزنس میں چیزیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں. اگین اس کو ٹھیک کرنا مطلب اسٹیبلٹی تو آئی جائے گی، لیکن اسٹیبلٹی کا مقصد ہے کہ اس کو امپروو کرنا ہے نا. جو آپ نے نقصان پہنچا دیا ہے یا نقصان پہنچ گیا ہے معیشت کو، اس کو ٹھیک بھی تو کر سکتے ہیں آپ. اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بھی ہم نے سارا پہلے بات کی.